بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر شعری اصطلاحات کے حوالے سے ہے۔ شعری اصطلاحات 5 نمبر کے ایم سی کیوز آتے ہیں ہمارے فرسٹ ایئر میں، تو آج ہم یہ سیکھیں گے کہ ہمارے سلیبس میں شعری اصطلاحات میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں اور بورڈ میں پورے 5 نمبر ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نیو ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اطلاع آپ کو مل سکے۔ تو اسٹوڈنٹ، شعری اصطلاحات میں 4 عنوانات، 4 ٹاپکس جو ہے وہ ہمارے سلیبس میں شامل ہیں۔ ویسے تو اس میں بہت زیادہ ٹاپکس ہیں، بہت زیادہ عنوانات ہیں، لیکن ہمارے سلیبس میں صرف 4 ہیں: مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف۔ تو ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ آئیے اسٹوڈنٹس بڑھتے ہیں نیکسٹ پیج کی طرف۔ مطلع تو شعری اصطلاح میں غزل یا قصیدے کا پہلا شعر۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں، مطلع کہلاتا ہے۔ غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں، آگے بریکٹ میں نے لکھا ہے ہم قافیہ یا ہم ردیف۔ کچھ کتابوں میں پورا یوں ہی لکھا ہوا ہے کہ ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں، تو دیکھیں یہاں دونوں کی شرط پائی جا رہی ہے، تو یہ ڈیفینیشن غلط ہو جائے گی۔ دونوں کمپلسری نہیں ہے، قافیہ کمپلسری ہے، قافیہ جو ہے وہ لازمی اس کا عنصر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس لیے قافیہ میں نے لکھا ہے اور آگے قافیہ اور ردیف جو ہے اس کو بریکٹ میں کر دیا، یعنی یہ والی آپشن بھی موجود ہو سکتی ہے۔ تو اگر یہ دونوں شرطیں پائی جائیں، پہلی شرط کیا ہے کہ وہ پہلا شعر ہو، اور دوسری شرط کیا ہے کہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ یا ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں، تو پھر وہ شعر کیا ہوگا؟ وہ مطلع ہوگا۔ اب غور کریں کہ کسی شعر کے مطلع ہونے کے لیے کتنی شرائط ہیں؟ 2۔ مطلع ہونے کے لیے کتنی شرائط ہیں؟ 2 شرائط ہیں مطلع ہونے کے لیے۔ اب ان میں سے اگر ایک شرط بھی نہیں پائی جائے گی تو پھر وہ شعر مطلع نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ پہلا شعر ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ پہلا شعر ہوگا۔ تو اب اس سے کیا ثابت ہوا کہ مطلع کے بغیر غزل ہو سکتی ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، مطلع کے بغیر غزل ہو سکتی ہے۔ تو مزید آگے دیکھیں، ہم پڑھتے ہیں کہ مطلع عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی طلوع ہونے کی جگہ، کسی چیز کے آغاز کو بھی مطلع کہتے ہیں۔ اس کا مصدر جو ہے وہ طلوع ہے، یعنی جس سے یہ لفظ نکلا ہے۔ مطلع غزل کا نقیب ہوتا ہے، اور قواعد کی روح سے مطلع اسم ظرف مکان ہے اور مطلع اسم مذکر ہے۔ اب دیکھیں یہ جتنے بھی ایم سی کیوز، یہ جتنے بھی جملے میں نے بولے، یہ سارے بورڈ کے ایم سی کیوز میں پوچھے گئے ہیں، مختلف انداز سے پوچھیں گے۔ مطلع غزل کا کیا ہوتا ہے؟ مطلع غزل کا نقیب کہلاتا ہے، نقب لگانے والا جہاں سے کسی چیز کو شروع کیا جاتا ہے، سٹارٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ اسم مذکر ہے، جی ہاں، یہ 3 چیزیں مطلع، مقطع، قافیہ، یہ تینوں مذکر ہیں، اور ردیف جو ہے وہ مؤنث ہے۔ یہ کبھی کبھی تذکیر و تانیث کے حوالے سے ہمارے پاس سوال آ جاتے ہیں، 5 نمبر کا انشاءاللہ اس پر بھی ایک جامع جو ہے وہ ویڈیو بنائی جائے گی اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ تو اب جی ہم نے یہاں کچھ مطلع لکھے ہیں، 2 ہیں۔ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا، ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم۔ تو اس طرح جتنی بھی آپ کے پاس غزلیں ہیں، آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو پہلا شعر ہے اس کے دونوں مصروں میں قافیہ بھی موجود ہے، ردیف بھی ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں، ردیف کمپلسری نہیں ہے، لازم نہیں ہے، کیونکہ کئی ایسی غزلیں ہیں جن میں ردیف موجود نہیں ہے۔ تو اب یہ ہو گیا مطلع۔ تو اب مطلع یہ ہو گیا، تو اب اگر قافیہ ردیف نہیں ہوگا تو پھر وہ مطلع نہیں ہوگا، پہلا شعر ہوگا، یہ یہاں لکھ دیا گیا ہے۔ تو اب غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ اگر سمپلی آپ سے کوئی پوچھے بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی کنڈیشن کے کہ غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں، تو آپ نے بیان کرنا ہے اس کو مطلع کہتے ہیں۔ سمپل سا جواب، کوئی اس میں 2 رائے نہیں ہے۔ شرط ہے تو پھر اس شرط کو دیکھ لیں گے کہ دونوں مصرے ہم قافیہ ہیں، دونوں مصرے ہم قافیہ نہیں ہیں۔ ہم قافیہ ہیں تو مطلع ہے، ہم قافیہ نہیں ہیں تو پھر وہ مطلع نہیں ہے۔ پہلا شعر تو وہ ہو گئی جو شرط لازم ہے۔
اب اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اگر پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ نہ ہو تو پھر وہ مطلع نہیں اسے کہیں گے، ہم پہلا شعر کہیں گے، اور مطلع کے بغیر غزل ہو سکتی ہے، یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، مطلع کے بغیر غزل ہو سکتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، نیکسٹ ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں جو مطلع سے ریلیٹڈ ہیں، حسن مطلع، زیب مطلع۔ تو اس کی 3 ڈیفینیشنز ہیں جو میں نے یہاں لکھی ہیں کہ مطلع کے بعد والا شعر، مطلع کے بعد والا مطلع، اور مطلع کے بعد والی بیت۔ اب جو اس کی سادہ سی ڈیفینیشن ہے مطلع کی، حسن مطلع کی یا زیب مطلع کی، وہ یہ ہے کہ مطلع کے بعد جو بھی شعر آیا ہے وہ حسن مطلع ہے۔ مطلع کے بعد جو بھی شعر آیا ہے وہ حسن مطلع ہے۔ جیسے ہمارے پاس پہلی میر تک کی میر کی غزل ہے فرسٹ ایئر میں کہ جس سر کو غرور آ جائے یہاں تاج وری کا، کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ اب یہ پہلا شعر ہو گیا، یہ مطلع ہو گیا۔ اب اس کے بعد والا جو شعر ہے وہ حسن مطلع ہے، وہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا۔ اب آپ کے پاس مومن خان مومن کی ایک غزل ہے کہ ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم، ہنستے جو دیکھ۔ اب اس کا جو دوسرا شعر ہے، جو یہ جو ہماری دوسری ڈیفینیشن ہے مطلع کے بعد والا مطلع، اس کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں کہ اب پہلا شعر تو مطلع ہو گیا کہ ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم۔ لیکن جب اس کا دوسرا شعر ہم پڑھتے ہیں کہ ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم، منہ دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے ہم۔ اب دیکھیں یہ دوسرا شعر ہے مومن خان مومن کی، آپ اپنی بک نکالیں، مومن خان مومن کی جو دوسری غزل ہے، چوتھے شاعر ہیں ہمارے سلیبس میں، تو جو ان کی دوسری غزل ہے یعنی سلیبس کی جو 8ویں غزل ہے، اس کا تو پہلا شعر تو مطلع ہے ہی ہے، لیکن جو دوسرا شعر ہے اس میں بھی قافیہ، دونوں مصروں میں قافیہ ردیف موجود ہے۔ تو اب حسن مطلع میں پہلی جو ڈیفینیشن ہے مطلع کے بعد والا شعر، تو جو بھی مطلع ہے اس کے بعد والا جو بھی شعر ہے وہ حسن مطلع ہے، اور جو دوسری ڈیفینیشن ہے مطلع کے بعد والا مطلع۔ تو اب جو میں نے شعر پڑھا ہے وہ نیچے دیکھیں، آپ کو مطلع ثانی اور ثالث والی جو ہے وہ حصہ، اس میں بھی آپ کو وہ شعر نظر آ رہا ہے۔ تو اب یہ شعر حسن مطلع ہے، یعنی مطلع کے بعد والا مطلع، مطلع کے بعد والا شعر، یہ ہو گیا کلیئر۔ اب اس کے بعد مطلع کے بعد والی بیت۔ اب بیت ایسا شعر جس کے دونوں مصرے ایک جیسے ہیں، مطلب اس میں دونوں مصروں میں قافیہ ردیف موجود ہو اور وہ اکیلا مطلب اپنا وجود برقرار رکھ سکے۔ اب بیت، فرد، شعر کے کتنے مصرے ہوتے ہیں، یہ اضافی چیزیں ہیں، یہ ہمارے سلیبس میں موجود نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ان میں سے MCQs آئے ہوئے ہیں، تو آپ کے پاس جو بھی بکس ہیں آپ کی، آپ ان میں دیکھ سکتے ہیں، شعر کی ڈیفینیشن دیکھ سکتے ہیں، شعر کے معنی دیکھ سکتے ہیں، اور جو ہے شعر کتنے مصروں سے مل کر بنتا ہے، فرد کسے کہتے ہیں، بیت کسے کہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بیت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، علامہ اقبال کی نظم پڑھی ہوگی، فاطمہ بنت عبداللہ، ٹھیک ہے جی، اسی طرح پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ، تو اب اس میں وہ بیت بازی والا انداز جو ہے، وہ بیت والا انداز موجود ہے۔ تو اب یہ ہمارے پاس حسن مطلع یا زیب مطلع کی ڈیفینیشن ہو گئی۔ اس کے بعد مطلع ہی کے عنوان کے تحت ایک چیز ہمارے پاس آتی ہے جس کو ہم مطلع ثانی کہتے ہیں، مطلع ثالث بھی ہے، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب اس میں ہمارے پاس ہمارے سلیبس میں ایک ہی غزل ہے مومن خان مومن کی جس میں 2 مطلع موجود ہیں، اس کے علاوہ ہمارے سلیبس میں ایسی کوئی غزل نہیں ہے جس میں 2 مطلع ہوں۔ اب اس میں جو میں نے شعر لکھا ہے ابھی میں بتا رہا تھا، تو اب ایک ہی وقت میں یہ شعر حسن مطلع بھی ہے اور اسی میں یہ شعر مطلع ثانی بھی ہے، تو یہ چیز ذہن میں رکھیں گے، یہ شعر مطلع ثانی بھی ہے اور یہ شعر حسن مطلع بھی ہے ایک ہی وقت میں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں شرائط پہ پورا اتر رہا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، تیسرا شعر، چوتھا شعر وہ حسن مطلع نہیں ہوں گے، یہ ذہن میں رکھیے، وہ مطلع ثالث تو ہو سکتا ہے لیکن وہ حسن مطلع نہیں ہوگا، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ ہمارا مطلع کے حوالے سے جتنے بھی بورڈ میں کوسچن آئے ہوئے تھے، میں نے کوشش کی ہے کہ اپنی اس بات میں ان سب کو لے آؤں تاکہ آپ کو یہ پوائنٹ کلیئر ہو جائے۔ نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں اسٹوڈنٹس، مقطع ہے ہمارے پاس۔ اب مقطع غزل یا قصیدے کے آخری شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے۔
اب اس کے لیے بھی کتنی شرائط ہیں؟ 2، آخری شعر اور تخلص۔ اب ان میں سے ایک چیز بھی نہیں پائی جائے گی تو وہ شعر مقطع نہیں ہوگا، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ اب مقطع عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی کاٹنے یا کٹ جانے کی جگہ کے، اس کا مصدر قطع ہے، اور قواعد کی روح سے یہ بھی ظرف مکان ہے۔ اب دیکھیں اسم ظرف مکان، یہ تو گرامر میں ہے تو، لیکن یہ بورڈ میں آیا ہوا ہے کیونکہ جگہ ہے اس کا معنی، اس لیے یعنی جگہ کا استعمال ہو رہا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا اسم ظرف مکان، اسم ظرف زمان، تو اس لیے اس کو گرامر کے لحاظ سے، قواعد کے روح سے جو ہے اسم ظرف مکان بھی کہتے ہیں۔ تو اب میں نے 2 شعر لکھے ہیں، ان میں سے ایک مقطع ہے اور ایک مقطع نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ٹک میر جگر سوختہ کی، میر تقی میر کی جو پہلی غزل ہے اس کا جو آخری شعر ہے، تو اس میں دیکھیں تخلص استعمال کیا گیا ہے، تو جب تخلص استعمال بھی ہو گیا ہے، آخری شعر بھی ہے، تو اب وہ مقطع ہے۔ لیکن اس کے نیچے والی جو دوسری غزل ہے میر تقی میر کی کہ شش جہت اب تو تنگ ہے ہم پر، اس سے ہوتے نہ ہم دو چار آگے، اب دیکھیں اس میں تخلص استعمال نہیں کیا گیا، تو جب تخلص استعمال نہیں کیا گیا تو اب یہ کیا ہے؟ آخری شعر ہے، لیکن یہ مقطع نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اب یہاں ایک اور پوائنٹ آ گیا، مطلع کے بغیر غزل ہو سکتی ہے، تو مقطع کے بغیر بھی غزل ہو سکتی ہے، مقطع کے بغیر بھی غزل ہو سکتی ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ اب یہاں یہ چیز سمجھ لیں، جیسے حسن مطلع ہوتا ہے اس طرح حسن مقطع نہیں ہوتا، جیسے مطلع ثانی ہوتا ہے، مطلع ثالث ہوتا ہے، اس طرح مقطع ثانی مقطع ثالث نہیں ہوتے، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ سادہ جملوں میں غزل یا قصیدے کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر شاعر مقطع یعنی آخری شعر کے علاوہ کسی اور شعر میں اپنا تخلص استعمال کر دے تو اسے کیا کہیں گے؟ جس شرط پر وہ شعر پورا اتر رہا ہے وہ شعر وہی ہوگا، یعنی فرض کیا، یہاں ایک اور سوال میں آپ کے لیے بڑھا رہا ہوں کہ شاعر پہلے شعر میں اپنا تخلص استعمال کر دیتا ہے، ہم اسے کیا کہیں گے؟ اب دیکھیں کوئی کنڈیشن اپلائی نہیں ہو رہی ہے تو پھر ہم اسے کیا کہیں گے؟ مطلع کہیں گے۔ بھئی کسی بھی شعر میں وہ اپنا تخلص استعمال کرے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم دیکھیں گے آخری شعر میں تخلص ہے تو وہ مقطع ہے، ورنہ وہ مقطع نہیں ہے۔ اب پہلا شعر جو ہے سادہ جملوں میں پہلا شعر مطلع ہے، آخری شعر مقطع ہے، اگر کوئی شرط جو ہے وہ نہیں ہمیں بتائی جائے، شرط بتائی جا رہی ہے تو ہم اس شرط کو سامنے رکھ لیں گے۔ مثال کے طور پہ سوال آیا ہوا ہے کہ غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا اور اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ نہیں ہیں، اسے ہم کیا کہیں گے؟ ہم اسے پہلا شعر کہیں گے۔ لیکن اگر دونوں مصرے ہم قافیہ ہیں تو ہم اسے مطلع کہیں گے۔ لیکن اگر دوسری شرط بیان نہیں کی جا رہی، سمپلی کہا جا رہا ہے کہ پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں، تو پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ تو یہ مطلع اور مقطع یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ کلیئر ہو گئی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہے اس میں اب کوئی بھی پریشانی آپ کے لیے باقی نہیں رہی ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں، ہمارے پاس قافیہ ہے، غزل کا لازمی جزو جو ہے جس کے بغیر غزل نہیں ہو سکتی، غزل کا جو کمپلسری ایلیمنٹ ہے وہ قافیہ ہے، قافیہ کے بغیر غزل نہیں ہو سکتی، اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اس کو نوٹ کر لیں اپنے پاس۔ جی، شعری اصطلاح میں غزل یا قصیدے میں شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز اور ہم وزن الفاظ جو ہوتے ہیں ان کو ہم قافیہ کہتے ہیں، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ اگر غزل میں ردیف پائی جائے، ردیف اگر آ جائے تو وہ قافیہ جو ہے ردیف سے پہلے آئے گا۔ اب یہ جو ڈیفینیشن ہے اس پہ بھی غور کریں گے آپ، کچھ کتابوں میں اس طرح لکھا ہوا ہے کہ غزل یا قصیدے میں شعر کے آخر میں کافی ردیف سے پہلے آنے والے الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ دیکھیں یہ ڈیفینیشن ٹھیک نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ اس میں ردیف کو لازمی قرار دے رہے ہیں، تو ردیف لازمی نہیں ہے، ردیف کمپلسری نہیں ہے، اس لیے آگے میں نے اس کی شرط دی ہے کہ اگر غزل میں ردیف پائی جائے تو پھر قافیہ ردیف سے پہلے آئے گا۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے ہم نے، ذرا تسلی سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب آگے لکھا ہوا بھی ہے تو وہ آپ کو مزید میں یہاں بتا بھی دیتا ہوں کہ قافیہ اکیلا آ سکتا ہے، قافیہ اکیلا آ سکتا ہے ردیف کے بغیر، لیکن ردیف قافیہ کے بغیر نہیں آ سکتی۔ اب یہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ کون سا کمپلسری اور کون سا کمپلسری نہیں ہے، تو قافیہ لازمی جزو ہے۔ آگے پڑھتے ہیں جی، قافیہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے پیچھے آنے والا یا پے در پہ آنے والا، اور اس کا مصدر جو ہے جس سے یہ لفظ نکلا ہے وہ قفا ہے، اس کی جمع قوافی ہے، اور یہ بھی اسم مذکر ہے۔
اب کچھ شعری مثالیں دیکھتے ہیں کہ ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا. اب آپ یہ پوری اگر غزل اٹھا کے دیکھیں، جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاج وری کا، آپ دیکھیں تاج وری کا، کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا. ٹھیک ہے، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لوٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا. اب دیکھیں یہاں چراغ سحری کا. تو اب کافیہ ردیف، یعنی کافیہ جو ہے، کیونکہ ہم کافیہ کو ڈسکس کر رہے ہیں، پہلے شعر کے تو دونوں مصروں میں موجود ہے، یعنی مطلع کے دونوں مصروں میں، مطلع 1 ہے 2 ہے 3 ہے، مطلع کے دونوں مصروں میں ہمیں کافیہ ملے گا. لیکن مطلع کے بعد والے ہر شعر کے دوسرے مصرے میں کافیہ ہوگا، پہلے میں نہیں ہوگا. یہ آپ اپنی بک اپنے سامنے رکھیں، یہ چیزیں چیک کرتے جائیں تاکہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ جائیں ابھی ابھی. کیا کہ پہلا جو شعر ہے یعنی جو مطلع ہے اس میں تو دونوں مصروں میں کافیہ ہے، لیکن اس کے بعد والے ہر شعر کے دوسرے مصرے میں کافیہ ہوگا، پہلے مصرے میں کافیہ نہیں ہوگا. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. ردیف کے لیے بھی یہی ہے. تو کافیہ اور ردیف دونوں کو اگر اکٹھا بیان کیا جائے تو مطلع کے علاوہ، مطلع کے دونوں مصروں میں کافیہ ردیف، اور مطلع کے علاوہ ہر شعر کے دوسرے مصرے میں کافیہ ردیف موجود ہوتے ہیں. اب یہاں دیکھیں چراغ سحری اور 2-4، یہ مطلب یہاں کافیے ہیں. مزید آپ اپنی بک سے دیکھ سکتے ہیں. کافیہ غزل کا لازمی جزو ہے، اس کے بغیر غزل نہیں ہو سکتی. تو نیچے میں نے لکھ دیا کہ مطلع کے علاوہ ہر شعر کے دوسرے مصرے میں کافیہ پایا جاتا ہے. تو آخری ہمارا عنوان ردیف ہے. تو ردیف جو ہے شعری اصطلاح میں غزل یا قصیدے میں شعر کے آخر میں کافیہ کے بعد آنے والے ہم شکل الفاظ، ایک جیسے الفاظ کو ردیف کہتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا. کافیہ کی ڈیفینیشن میں ردیف کا کوئی کردار نہیں ہے، لیکن ردیف کی ڈیفینیشن میں کافیہ جو ہے یہ کمپلسری ہے، یہ لازمی ہے. اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے، یہ یاد رکھیے گا. تو اگر غزل میں ردیف نہ پائی جائے تو غیر مردف غزل کہتے ہیں. ردیف عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی گھوڑے یا اونٹ پر کسی سوار کے پیچھے بیٹھنے کے عقب کی فوج کے بھی اس کے معنی لیے جاتے ہیں. تو ردیف جو ہے یہ اسم مؤنث ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. آگے شعری مثالیں ہیں تو اس میں اسی طرح دیکھ رہے ہیں آپ کا اور کاش، یعنی جو بالکل الفاظ رپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں وہ ردیف ہیں. دوبارہ بتا رہا ہوں، کافیہ اور ردیف مطلع کے علاوہ ہر شعر کے دوسرے مصرے میں موجود ہوتے ہیں. تو ردیف غزل کی لازمی شرط نہیں ہے، اس کے بغیر غزل ہو سکتی ہے. تو اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 4 جو عنوان ہم نے آج پڑھے ہیں ان میں سے ایک ٹاپک ایسا ہے، ایک عنوان ایسا ہے، ایک پوائنٹ ایسا ہے جس کا کو کافیہ کہتے ہیں. اس کے بغیر غزل نہیں ہو سکتی. مطلع کے بغیر بھی غزل ہو سکتی ہے، مقطع کے بغیر بھی غزل ہو سکتی ہے، ردیف کے بغیر بھی غزل ہو سکتی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. بہت سارے پوائنٹس آپ کے کلیئر ہو گئے ہوں گے. مزید اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے، کوئی کوشچن آپ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کیجئے. انشاءاللہ آپ کو سیٹسفائی کیا جائے گا، آپ کو پوری وضاحت کے ساتھ اس کا جواب دیا جائے گا. اگر آپ کوئی اس سے ریلیٹڈ اور کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی لازمی کیجئے گا. انشاءاللہ اس کا بھی جواب آپ کو دیا جائے گا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. لیکن ویڈیو اینڈ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اپنے فرینڈز کے ساتھ، تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اطلاع آپ کو مل سکے.